تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن گونگے اٹھیں گے، بہرے اٹھیں گے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے، فخر کرتے، اس لیے نیکی کرو اور بھول جاؤ، اور اپنی نیکی کو کبھی یاد مت کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں۔ بھائی کیا نمازی؟ میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، ہم نمازی کب ہوں گے بھائی؟ ہم تو نمازیوں کی نقل کر رہے ہیں، اور اگر نقالوں میں بھی اپنا شمار ہو گیا تو اپنی نجات ہے۔ ہماری کیا نماز ہے؟ ہم کیا نماز پڑھے، کیا روزہ رکھیں؟ جن کے وضو اور غسل بھی درست نہیں ہو وہ کیا نمازی ہوں؟ چیک کرو ذرا، اگر کسی اچھے عالم، کسی اچھے فقیہ کے سامنے ہم اپنا وضو اور غسل چیک کرائیں تو شاید وہ ہمیں پاس کرے کہ نہیں کرے۔ کوئی آسان تھوڑی ہے غسل اور وضو، کوئی آسان بات نہیں۔ باضابطہ طور پہ ہم استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کی اپنی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ استنجا کی بھی بیٹھنے کی، اٹھنے کی، پانی لینے کی کچھ سنتیں، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ ایسے نہیں کہ بیٹھ گئے اور پانی لے کر اٹھ گئے تو کام ختم ہو گیا، ایسے نہیں۔ لیکن اصل سیکھا ہی نہیں نا کچھ۔ لیکن میں آپ کو مایوس بھی نہیں کرتا، اللہ قبول کرنے والا ہے، مگر اپنی نیکیوں پہ فخر مت کر، تکبر مت کر۔ ہم تو پوری رات شب برات عبادت کرتے رہے، وہ فلاں صاحب تو سوتے رہے۔ ارے بھائی سونے دے، جس کو سلا کر کے دینا ہوتا ہے اس کو سلا کر بھی دے دیتے ہیں۔ جس کو سلا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو جگا کر دے۔ اور ایک بات بھی سن لو، کبھی کبھی کسی سونے والے کو اتنا دے دیتے ہیں کہ جاگنے والے کو بھی نہیں دیتے۔ دینے کا انداز ہے، بس جس کو چاہا دے دیا۔ مثال دے دوں اس کی آپ کے سامنے، مثال دے دیتا، بہت خوبصورت مثال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 رات تک جاگتے رہے، اور 40 رات جاگ کر کے بھی کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہمارے حضور سو رہے تھے، ہمارے حضور سو رہے تھے، تو سوتے ہوئے میں اٹھایا۔ اس کے دینے کے انداز ہے۔ اگر کسی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کو اپنے آپ پر کوئی قیاس نہ کرے، لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں آپ، دوسری طرف بھی اصحاب کہف غار میں کیا کر رہے تھے؟ بولو بھائی، سو رہے تھے۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ ان کو سونے میں جو دیا کسی کو جاگنے میں دیا اتنا۔ سونے والوں کے لیے پوری سورت نازل کر دی، سورت الکہف، آج تک پڑھی جا رہی، قیامت تک پڑھی جاتی۔ کر کیا رہے تھے بھائی؟ کوئی دوسرا عمل ہے ان کا؟ قرآن میں کوئی دوسرا عمل بیان کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں، بس اتنی ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلے، غار میں سوئے اور سوتے رہ گئے۔ سونے میں قدرت نے کتنا نواز دیا، سوتے میں ان کو ولی بنا لیا۔ اس لیے بہت ہوشیاری نہ کیا کر، دیر ہوشیاری چھوڑ۔ ہم تو جاگے، ہم تو تہجد ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی، یہ اس کا کرم، یہ اس کا کرم ہے۔ باقی ہے میں اس قابل، تو نے توفیق دی، تو نے نیکی، ورنہ تو توفیق نہ دیتا تو میں کچھ نہیں کر پاتا۔ ٹائم ہو گیا ہے، بقیہ باتیں بچی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ رات گلشن رضا مسجد کے پاس جلسہ ہے، مغرب سے رات 10 بجے تک۔ کچھ باتیں اصلاح معاشرہ کی میں اس میں بیان کر دوں گا، اور اسی پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں، کیونکہ رات بھی آپ تھکے ہیں اور جمعہ ہے، اور پھر شاید چھٹیوں کا موسم ہے، تو پھر آپ کے بھی کچھ پلان ہوں گے۔ یہاں ٹائم زیادہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ مسجد سے نکل کے یہ نہ کہیں کہ سید نے ٹائم پاس کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے۔ اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح کر دے۔ بس ایک دعا کرتے رہو، اللہ ہماری آخرت سنوار دے۔ آخرت بہت اچھی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کی تیاری کر لو، وہاں کی تیاری کر لو، انشاءاللہ وہاں مزے میں رہیں گے۔ یہاں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ایسے للو پپو الو ٹلو کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جنت میں پہنچ گئے نا، حضور کے ساتھ بیٹھا کریں گے، غوث پاک کے ساتھ بیٹھا کریں، غریب نواز کے ساتھ بیٹھ، اپنے اللہ کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے، اس کے ہم نشین بنے، مزے ہی مزے ہوں گے اس دن۔
بہت مزے آئیں گے جنت میں، اور پھر کبھی جنت ختم ہی نہیں ہوگی، پھر وہ ہمیشہ رہنا اس میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی آخرت پہ محنت کرو اور یہ سوچو کہ ہمیں دنیا چھوڑنا ہے، اتنا دل میں پکا ارادہ کر لو، یقین رکھو کہ دنیا چھوڑنا ہے، آخرت کی تیاری کرو، رمضان شریف کی تیاری ابھی سے کرو، تہجد میں اٹھنے کی، تہجد کی یہ فضیلت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ ابھی سے تہجد شروع کر دو، فجر سے میں اٹھو تو 10-15 منٹ تھوڑا پہلے اٹھ جایا کرو، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، اور اللہ کے یہاں رکعتوں کا معاملہ نہیں ہے، بس کوئی پڑھے، بس 2 رکعت پڑھ لو، تینوں صورتوں میں قل اللہ شریف پڑھو، بہت برکت ہے تہجد۔ مخدوم صاحب ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے مجھے کسی نفلی عبادت پر وہ صلہ نہیں ملا جو تہجد میں عبادت کرنے پر ملا۔ بڑی بات ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی تیاری ابھی سے کیجئے کہ میں نے بہت عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔